یہ ہے کہ بیعت کیا چیز ہے۔ بیعت یہ جو مرید ہوتے ہیں، سمجھے آپ، پیر صاحب مرید کرتے ہیں، اس بیعت کی حقیقت کیا ہے اسلام میں؟ تو بیعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت آپ سماعت کریں۔ اور یہ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں صرف اور صرف خالص عمل کی غرض سے اور اصلاح کی غرض سے بتائی جا رہی ہیں تاکہ دوسروں تک پیغام پہنچے، سمجھے آپ۔ اس میں کوئی اپنی شان دکھانا یا اپنی قابلیت دکھانا، سمجھے آپ، مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک حقیر فقیر انسان ہیں، سمجھے آپ۔ لہٰذا اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پیغام اسلام لوگوں تک پہنچے، دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ تو اب اگر ان تمام مسائل شرعیہ کو سن کر کوئی عمل کرے گا تو تھوڑا بہت ثواب تو ہمیں بھی ملے گا، نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو وہ جو ثواب کا لالچ ہے، اسی لالچ میں ہم یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ بیعت کے بارے میں سنیے۔ بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مرشد اور اس کے مرید، مسترشد یا شاگرد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مرشد اور مرید کے درمیان ایک وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ پیر یہ کہتا ہے کہ اس سے کہلواتا ہے کہ تو اس بات کا عہد کر کہ میں صحیح راستے پر قائم رہوں گا، جھوٹ اور چوری، برائیوں سے بچتا رہوں گا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، غلط کاموں سے بچتا رہوں گا، ناچ گانوں سے، حرام کاموں سے بچتا رہوں گا، سمجھے آپ۔ اور وہ شخص ان باتوں کا اقرار کرتا ہے بلکہ وعدہ کرتا ہے، سمجھے، کہ ان ساری چیزوں سے میں بچتا رہوں گا۔ تو مرشد یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے گا، اور مرید یہ وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا وہ اس پر عمل ضرور کرے گا۔ یہ بیعت فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ عوام میں بہت سارے لوگ اس کو فرض اور ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس شخص کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا پیر شیطان ہے، نعوذ باللہ، سمجھے آپ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ لکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کا کوئی بھی جو ہے پیر نہیں، یعنی مرشد نہیں ہے، سمجھے۔ تو مرشد تو قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، ہادی ہے قرآن بھی، ایک عالم بھی ہادی ہوتا ہے، سمجھے آپ۔ تو جس کا کوئی نہیں ہے تو اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اسے تو شیطان اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، مرید ہونا کوئی فرض نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی مرشد کی رہنمائی میں اصلاح نفس کا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ نفس کی اصلاح تو عالم کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، سمجھیں۔ لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اس لیے بیعت ہونا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، مستحب بات ہے، بہتر بات ہے اور سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ ثابت ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی ہجرت و جہاد پر بیعت لیتے تھے، کبھی ارکان اسلام کے قائم کرنے پر، کبھی کفار سے جنگ میں ثابت قدمی اور برقرار رہنے پر، اور بسا اوقات سنت کو اختیار کرنے، بدعت سے اجتناب اور طاعات کی پابندی پر بیعت کرتے تھے۔ نیز معاہدے کی وجہ سے فریقین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی قوی رہتا ہے۔ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پیر کو بھی جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور مرید کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، غلط راستے پر جانا اچھا نہیں ہے، سمجھے، ورنہ پیر کی طرف سے جو ہے سرزنش ملے گی، ڈانٹ اور پھٹکار ملے گی، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے بیعت سے اس مقصد کی حصول میں بہت برکت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ضروری اور فرض اصلاح نفس ہے۔ پیر اگر نہ بھی ہو تو اصل جو مقصود ہے، اصل جو ضروری ہے اور فرض ہے، وہ ہے اصلاح نفس، نفس کی اصلاح، نہ کہ بیعت۔ البتہ بیعت اصلاح نفس کا سبب اور ذریعہ ہے، سمجھے۔ پیرا مریدی ہوتی بھی اس لیے تاکہ اصلاح کو فروغ دیا جائے، مریدین کی اصلاح کی جائے،
اور آج کل بہت سارے جو پیر گھوم رہے ہیں ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ اصلاح مرید پر نہیں ہوتی بلکہ کیا پر ہوتی ہے؟ جیب پر نظر ہوتی ہے، جیب پر نظر ہوتی ہے۔ لہذا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے مریدین کی جو ہے اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے مریدین کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر اگر مرید بخوشی بطور نذرانہ اگر کچھ دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن نظر اس لیے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ لہذا پیر کی نیت اگر جیب پر ہے، نوٹوں پر ہے، سمجھے آپ، لالچ پر ہے نظر، تو اس کو جو ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ مقصد کے خلاف ہے۔ مقصد پیر کا یہ ہو کہ ہمیں مرید کی اصلاح کرنی ہے، مرید کی اصلاح کرنی ہے، اور مرید کا مقصد بھی ہو کہ دین پر قائم رہنا ہے، اپنے جو ہے استاد اور اپنے جو ہے مرشد اور ہادی کی جو ہے ہدایت پر عمل کرنا ہے، اپنی پیر کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے البتہ حاصل یہ ہے کہ ضروری اور فرض جو ہے وہ اصلاح نفس ہے۔ اصلاح نفس جو ہے، اصلاح نفس کا ذریعہ پیر بھی ہے، اور اصلاح نفس کا ذریعہ جو ہے جو جلسے بھی ہیں، اصلاح نفس کا ذریعہ دین کی تبلیغ بھی ہے، سمجھے آپ۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو اگر کسی کا پیر نہ بھی ہو تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا، مگر پیر کو جو ہے وہ تلاش اس لیے کیا جاتا ہے، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دین پر قائم رہ سکے، اور مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے اس کی رہنمائی کر سکے، اس کی رہبری کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ البتہ بیعت اصلاح نفس کا سبب اور ذریعہ ہے، جیسے اور ذرائع ہیں ایسے ہی جو ہے بیعت بھی اصلاح نفس کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے بیعت ہونا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔